خواتین حضرات خوش آمدید. ہم اس وقت CCPO لاہور کے دفتر میں موجود ہیں. محمد عمر شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سر, it is a pleasure and privilege to meet you in person. بہت شکریہ جی. پہلے تو آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. اور میرے ساتھ پینل میں عبد الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ چیف آفیسر ہیں ولنگ ویز کے, اور مس آمنہ نواز ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ لاہور کی پولیس ٹیم کے سربراہ ہیں. آپ کو لاہور میں لا انفورس کرنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں, کیونکہ جن کا واہ ہی جنہوں کہتے ہیں راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے, جدو وائی کرمنلز دے نال پیندا ہے تو اٹ ہیز سم ایفیکٹ آن یو ایز ویل. جس طرح کہ لاہور ایک بہت بڑا سٹی ہے, 1.5 سے 2 کروڑ کی آبادی ہے, اور اگر پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو 10 ٹاؤنز پر مشتمل ہے. تو انفیکٹ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہ 10 شہروں کا ایک شہر ہے. تو نیچرلی اس کا کرائم آپ کے علم میں ہوگا کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اینول کرائم ہے ہمارا. رفلی اگر آپ کہیں تو 10,000 کرائمز پر منتھ ہے ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے. تو جہاں پہ مینجمنٹ جہاں پہ بھی ہو, چاہے وہ گھر کی ہو, بچوں کی ہو, کسی کلاس کی ہو, مینجمنٹ سٹریس کے بغیر نہیں ہوتی. اور اسی لیے مینجمنٹ کے آج کل کے جو ماڈرن کورسز ہیں اور ماڈرن ہمارے موڈیولز ہیں اس میں سٹریس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ اور اس طرح کے بہت سارے ٹاپکس ہیں. چونکہ میں خود MBA ہوں پنجاب یونیورسٹی سے بیک ان 83-85, اور اس کے بعد CSS کر کے تو پولیس سروس میں آ گئے. تو میں ریئلی اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ کرائسس یقیناً ہے پولیس کے اندر. دیکھیں, پولیس انسٹیٹیوشن تو ہے, انسٹیٹیوشن ہے تو تبھی چل رہا ہے, لیکن اتنا ریفائنڈ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اور جب آپ کا مینجمنٹ کرائسس ہوتا ہے تو نیچرلی وہ اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے ود دا سٹریس. تو یہ جو سٹریس ہے ابتدائی طور پہ تو میں یہ کہوں گا کہ انیشلی ہم جو فیس کر رہے ہیں وہ والیوم آف کرائم کی وجہ سے, کہ نمبر آف کرائم بہت زیادہ ہے. اور جب ہم اس کو انٹرنیشنل سٹڈیز سے دیکھتے ہیں کرمنالوجی کی اور ہماری کرمنل مینجمنٹ اور پولیس مینجمنٹ سائنسز سے, تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ریسورسز جس طرح باقی شعبوں میں ہیں, ہیلتھ کے شعبے میں بھی یہی حالت ہے, آپ فائنانس کے شعبے میں بھی دیکھیں, ایجوکیشن میں بھی دیکھیں, یہ ہر جگہ پہ یہی ہمیں یہ فیل ہم کرتے ہیں. لیکن وہاں ہیلتھ کے شعبے میں بھی آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ایک بہت بڑا کشن دیا ہے. جی, آپ خود اٹسیلف آپ کی جو ٹیم آج اس وقت یہاں بیٹھی ہے یہ ڈاکٹر صداقت علی کلینک کی ٹیم ہے, اور ڈاکٹر صداقت علی ایک پاکستان کے بہت بڑا نام ہے, اور یہ اس وقت مارز وجود میں یہ کلینک آیا ہوگا آئی ایم شیور کہ جب 80s کے بعد ہمارے ملک میں ہیروئن اور ڈرگز کا کلچر پروان چڑھا تھا. یہ وہی ٹائم 79-80 جس وقت ایک ریجنل کرائسس پیدا ہوا ان دا نیبر کنٹری افغانستان میں, اور اس کے بعد رشیا, اور اس کے بعد یہ پورا ایریا اس کی لپیٹ میں آیا جس کو ہم ہیروئن اینڈ کلاشنکوف کلچر کہتے ہیں. تو مجھے اس کا ادراک ہے نیچرلی, کیونکہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے بلکہ یاد ہے کہ CSS میں میرا انگلش ایسے میں نے لکھا تھا, 50 مارکس کا تھا وہ, اور اس میں اسے میرے 38 مارکس آئے تھے جو کہ بہت بڑا سکور تھا. وہ میں نے لکھا ہی اسی کے اوپر تھا کہ ہیروئن کلاشنکوف کلچر اینڈ پاکستانی یوتھ. تو یہ تب سے ایشو چل رہا ہے. تو اس کے بعد لیکن میں بات کر رہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہیلتھ میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی ہے, اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو سہارا دیا ہے رادر ریپلیس کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے لا انفورسمنٹ کو اس طریقے سے آپ ڈول آؤٹ نہیں کر سکتے اور اس کو ڈش آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ رسپانسبلٹی کسی اور کو دیتے ہیں, چونکہ یہ ایکسکلوسو اتھارٹی ہے اسٹیٹ کی, اور رادر اٹ از دا ون آف دا موسٹ پوٹنٹ ٹول آف مینجمنٹ آف دا اسٹیٹ, پولیسنگ جو ہے. تو اس وجہ سے ہمارے اوپر جتنا بھی پریشر آ رہا ہے وہ ہم خود ہی برداشت کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے پولیس کی ہیلپ تو نہیں کر سکتے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہمارے اوپر ٹیررزم کے انسیڈنٹس بہت زیادہ بڑھے ہیں.
ہمارے اپنی شہادتیں پولیس کی بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو تقریباً 1500 سے زیادہ شہادتیں ہماری یہاں کی اور 5000 کی قریب ہماری 5000 سے بھی زیادہ شہادتیں ہمارے اوورال چاروں پروونشل پولیس کی ہیں، اور اس میں ہمارے ایڈیشنل آئی جی سے لے کے ہماری کانسٹیبلری تک شہید ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے کیپٹن مبین صاحب تھے اور ایک دوسرے ہمارے آفیسر تھے گوندل صاحب، وہ بھی شہید ہوئے جو لاسٹ انسیڈنٹ مال روڈ پہ ہوا تھا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ سٹریس ریسورس ڈیفیشنسی سے لے کے تو ٹیررزم اور ایون ہمارا یہ ٹینشن اور سٹریس ہماری فیملیز تک گیا ہے، کیونکہ ایسے بھی ہمارے موجود ہیں ایسی مثالیں کہ جس میں ہماری فیملیز پہ بھی حملے ہوئے ہیں، پولیس آفیسرز کی، پولیس آفیشلز کی۔ تو اس میں میں یقینی طور پر یہ سٹریس جو ہے ایک بہت بڑا اس کا شیئر ہے ہماری پوری روزمرہ کی زندگی میں، اور یہ ہم سب فیل کر رہے ہیں، رائٹ فرام کانسٹیبل ٹو ٹاپ۔ اس میں پولیس کی جو سائیکولوجیکل سٹیبلٹی کے لیے کسی قسم کی کاؤنسلنگ کا کوئی بندوبست ہوتا ہے؟ کوئی سائیکولوجسٹ ان کو اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ کسی حادثے کے بعد مینڈیٹری کاؤنسلنگ انہوں نے لینی ہے؟ ابھی ریسنٹلی ہماری اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے یہاں پہ جو چائنیز کو سیکیورٹی دے رہی ہے، اس پہ ہم نے سائیکولوجسٹ لیے ہیں۔ ہمارا جو ٹریننگ ونگ ہے، جو ایڈیشنل آئی جی ہمارے ٹریننگ چلاتے ہیں، جو بھی فریش ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں یا ریگولر کورسز ہوتے ہیں ان سروس، تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس چند ایک لوگ ہیں، میرے خیال ہے 7 کے قریب سائیکالوجسٹ اس وقت پنجاب پولیس کے پاس ہیں، کیونکہ زیادہ تر خواتین ہیں اور وہ کلینیکل سائیکالوجی کی ایکسپرٹس ہیں اور کاؤنسلنگ وغیرہ کرتی ہیں۔ پلس ہم جتنی بھی ہائی پروفائل سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں تو ہم پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارا سائیکولوجیکل پروفائلنگ جن لوگوں کی جو اسپائر کرتے ہیں وہاں ڈپلائی ہونے کے لیے، وہ بھی ہم کروا رہے ہیں۔ ولنگ ویز کیونکہ ہمارا تو کام ہی کاؤنسلنگ کا ہے، تو ہم والنٹیرلی وی وڈ لو ٹو بی آف اینی ہیلپ ٹو پنجاب پولیس اینڈ پرٹیکولرلی ٹو یور سیلف، یور آفس، جہاں پہ بھی ہماری کاؤنسلنگ میں سائیکولوجیکل ہیلپ میں کوئی بھی ضرورت ہو، کیونکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ یہ فراہم کر سکتا ہے۔ کیسا رہا کریئر آپ کا؟ واز اٹ اسٹریسفل؟ کیا ایکولیٹس ہیں، کیا وہ تمغے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے حاصل کیے؟ واٹ از یور کنٹریبیوشن ٹو پولیس؟ واٹ از یور کنٹریبیوشن ٹو دی سوسائٹی ایز اے پولیس آفیسر؟ ہم بھی جب آئے تو ہم سینٹرل سپیریئر سروسز کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی بنینزا تھا یا اس کے شو آف تھا، اس کے چکر میں آئے، لیکن آنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں، اس میں تو لوگوں کی بھی بڑی خدمت کی جا سکتی، اور خاص طور پہ جو ہیو ناٹس سیگمنٹس آف سوسائٹی، اور پھر آگے پتا چلا کہ نہیں، آپ فکس بھی بڑے لوگوں کو کر سکتے ہیں، جو ہیوز ہیں تو ان کو بھی فکس کر سکتے ہیں۔ تو سوسائٹی کے اندر جو ایک آپ سمجھتے ہیں نا، کچھ وہ بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہوتی ہے دونوں وجوہات سے، ان لوگوں کے لیے جو انڈیو ایڈوانٹیج لے رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی ہمدردیاں کہ جو اس قابل ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو نہیں مل رہی ہوتی۔ تو محرومیاں اور انڈیو ایڈوانٹیجز، آپ دونوں پہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے کریئر میں سچویشن اور لوگوں کا ادراک کرائم کے متعلق اور اس کو کم کرنے کی کیپیسٹی یہ بڑھی یا کم ہوئی؟ آپ کے میرا یہ خیال ہے کہ جی کم ہوئی۔ جرائم کو ختم کرنے کی جو خواہش ہے نا، وہ ہماری سوسائٹی کے بالکل نچلے سیگمنٹ میں ہے، کیونکہ باقی تو سارے پارٹنر آف کرائم ہیں۔ ہمارا جو اگر سوسائٹی 0 to 100% ہے نا، تو 50-60% تو وہ ہیں جو ہیو ناٹس، اور وہی چاہتے ہیں کہ کرائم ختم ہو۔ اچھا، وہ چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ پارٹنر نہیں ہیں، وہ وکٹم آف کرائم ہے۔ باقی جو اتنی لیئرز ہیں وہ تو پارٹنر آف کرائم ہے ان ون وے اور دی ادر۔ کوئی وائٹ کالر کرائم میں ہے، کوئی مافیا کی شکل میں ہے، کوئی بلیک میلنگ کی شکل میں ہے، کوئی کسی نے کوئی ڈھوسلا رچایا ہوا ہے، کسی نے کوئی شکل پہنی ہوئی ہے، سب نقاب ہے چہروں پہ جتنی سوسائٹی ہے۔ یہ جو ایک امپریشن ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ عام لوگوں کو اگر کرائم کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کافی جھجکتے ہیں فوراً رپورٹ، لیکن ان چکروں میں ہم نے نہیں پڑھنا۔
और खवातीन तो बिल्कुल ही नहीं आती। आगे बढ़ती ठीक, नहीं, हमें ठीक, रिपोर्ट ठीक, करना है। ठीक, तो ब्रॉडर लेवल पे कैसे इस इंप्रेशन को ठीक किया? देखिए, ये हमारे यहाँ बड़ा कंसर्न और बड़े अरसे से है, तो हमने उसके लिए सबसे पहले आप देखें कि वेमेन पुलिस स्टेशन हमने अलहदा बनाए। ये वेमेन पुलिस स्टेशन शुरू हुए थे, मैं उस वक्त 92 में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जब उन्होंने रावलपिंडी में और लाड़काना में वेमेन पुलिस स्टेशन बनाए। मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस वक्त, तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग लाड़काना हुई, तो मैं ASP रहा हूं उस वेमेन पुलिस स्टेशन का। अच्छा, इसी तरह फिर ये इदारे फैले। अब जेंडर क्राइम एक खास टॉपिक बन गया है कि जेंडर क्राइम, तो हमारे पास लेडी ऑफिसर्स हैं जो जेंडर क्राइम को देखती हैं, और हम चाहते हैं कि खवातीन, ज़ाहिर खवातीन से इंटरेक्ट करें पुलिस में, ताकि वो कंफर्टेबल हो अपना इशू बताते हुए। जिस तरह लेडी डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स के पास हम अपनी बहन, बेटी, बीवी, भाभी को कम भेजते थे, लेकिन अब लेडी डॉक्टर्स आ गई हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशन या मेडिसिन और पुलिसिंग एक है। कैसे? कि आपके पास आते हैं बायोलॉजिकल वायरसेस के विक्टिम, वही होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजेंस कहते हैं, एक्सीडेंट्स हैं। हाँ। हमारे पास आते हैं सोशल वायरसेस के विक्टिम। ये क्रिमिनल्स क्या है? ये नॉर्मल इंसान थे अपनी जिंदगी में, ये बिगड़ गए, म्यूटेशंस हो गई इनके अंदर, कोई बैक्टीरिया बन गया, कोई वायरस बन गया, कोई कुछ बन गया। तो डॉक्टर के पास भी एक डिस्ट्रेस में बंदा जाता है फिजिकल, हमारे पास भी एक बंदा डिस्ट्रेस में आता है सोशल। किसी रिश्ते ने, किसी यार दोस्त ने, बिजनेस पार्टनर ने, फैमिली में नुकसान पहुंचा। सेम, मैं सुबह आए OPD करता हूं रोजाना, अब आ जाए रेमेडी पे, आप हैरान हो गए कि आपका काम कितना आसान है और हमारा कितना मुश्किल है। आपका काम क्या है? डायग्नोसिस कर लिया, उसके बाद बनी बनाई मेडिसिन है, आपके पूछे पूरी रिसर्च मेडिसिन, वो आपने कहना है ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना। इसका मतलब है तमाम लेबोरेटरीज ने आपको आइडेंटिफाई करने में मदद दी उस पैथोजन को, तमाम मेडिसिन कंपनियों ने उसको किल करने के लिए रिसर्च लैब्स खोली हुई हैं, नए नए जो वायरसेस आ रहे हैं, जबकि हमारी पूरी सोसाइटी उन वायरसेस की दोस्त है जो हमारे वायरस है। कौन है इसका? ये पॉलिटिकल फ्रेंड है, यानी नहीं मारो, ये उसका इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड है, इसको छोड़ दो। आपके वायरसेस का कोई लॉयर है? नहीं है, तो साड़ियां दे अदालत ही भरी है। कोर्ट को बचाने के लिए मैं गिरफ्तार करता हूं, वो हमें सवेरे जमानत दो, मैं कहता हूं सर इसने इतनी ह्यूमिलिएशन की है खातून की, वो कहते नहीं ये तो बेलेबल जाए। आप अंदाजा करें सोसाइटी को, आपके लिए ये बात नहीं होगी, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूं, ये लोग बातें इस तरह की कम, मेरे जैसे पागल कम है ना, तो इसलिए कम बातें करते हैं। आप अंदाजा करो कि आपके वायरसेस, बैक्टीरिया की पूरी दुनिया दुश्मन है, और हमारे जो विक्टिम आते हैं, हमारे पास जो पेशेंट, हमारी जो क्लाइंटेज है, उसके वायरस बैक्टीरिया की पूरी दुनिया दोस्त है, उनको बचाने में लगी हुई। तो हमारा काम कितना मुश्किल है। दुनिया में जो है वो जो मॉडल सिटीज होती हैं जिनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उनके प्लान को फॉलो करना या उसको इमिटेट करना इतना मुश्किल क्यों होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते? ये सिंपल सवाल है, डेंगू क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा आपसे? डेंगू का इलाज है ना, क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? सोसाइटी उधर बूटे, उधर पानी, इधर पानी, टैरों में पानी निकालते फिर रहे हो ना, तब डेंगू से महफूज कर रहे हो। एग्जैक्टली सेम पोजीशन है, मॉडल तो मौजूद है बाहर के, सोसाइटी वो नहीं है। वहां पे कैसी कैसी सजाएं मिलती हैं, जैसे ये जो गुजरपुरा हमारा इंसिडेंट हुआ है, उनके लोगों को कैसे, और हमने क्या सजा दी है, हमने पता क्या कहा है,
اس کے اوپر میرے کوٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگوا دیجیے گا میرے پہ کہ پولیس آفیسر ٹریفک کا کوئٹہ کے چوک میں ڈیوٹی کر رہا ہے یونیفارم پہن کے, اور اس کے اوپر ایک پولیٹیشین نے تیزی سے گاڑی چڑھا دی ہے اور ہم نے ایکوٹ کر دیا ہے. پولیٹیکل کلاؤڈ تھا نا, اسٹیٹ مر گئی تھی اس دن, بے شک کسی کو برا لگتا رہے, اس دن پاکستانی اسٹیٹ کی موت ہوئی ہے. کیا بات کرتے ہیں, یہ فیصلہ لکھا گیا ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے. اس سوسائٹی میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں لا امپلیمنٹ کروں, لیکن ہمیں کہیں کسی جگہ سے تو سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو ہم بیٹھے ہیں نا, لیکن اس کے باوجود بیٹھا ہوں. یا تو اس دن نوکری دے سے ریزائن دے کے گھر چلا جاتا, نہیں بیٹھا ہوں. اس کے بعد بھی لوگوں کو سزائیں دے رہا ہوں, اس کے بعد بھی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی کرائم کو پکڑ رہا ہوں. آج ابھی میں کدھر تھا, ایک مرڈر ہوا پیکو روڈ پہ 12:40 پہ, میں سیدھا سیف سٹی گیا ہوا تھا کہ ہمارے کیمراز کی پرفارمنس کیا ہے اینڈ what is the missing link. میں اس مسئلے کو پرماننٹلی حل کروں کہ اگر لاہور شہر میں 8,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں جن میں سے 3200 خراب ہیں, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ایک سیف سٹی کا پورا ماڈل موجود ہے جو کہ دنیا کے ہر اربن سینٹر میں لگا ہوا ہے, تو why it is not coming up to the mark. میں یہ اس کا حل ڈھونڈنے گیا ہوا تھا. یہاں پہ جتنے بھی آپ کے انڈر لاہور زون میں آتے ہیں پولیس اسٹیشنز, ایریاز, 10 ٹاؤنز آپ نے بتائے ہیں, وہاں پہ مختلف فیبرک بدل جاتی ہے, کرائم کی فیبرک بھی بدل جاتی ہے, اور ایک عام لوگ جو یہاں پہ ہیں وہ کرائم سے کیسے بچیں, کیا پریکاشنز؟ دیکھیں جی, کیا ٹپس ہیں آپ؟ ٹپس ٹو دی سوسائٹی دیکھیں جو جنرل ہو سکتی ہیں. جنرل یہی ہے کہ جیسے آج کل کیش کے حوالے سے ایشوز ہیں, تو کیش ٹرانزیکشنز کم کریں چھپا کے کریں, زیادہ خود نمائی نہ ہو, اس طریقے سے بینکس کے ذریعے کریں لیجیٹیمیٹ طریقے کے لیے. اسی طرح خواتین ہیں, اس کے لیے ہم نے ابھی بڑی زبردست آئی جی صاحب نے ایک ایپ انٹروڈیوس کرائی ہے, وہ ویمن سیکیورٹی ایپ ہے کہ وہ اس کے اوپر آپ رجسٹر کرا لیں, اس کے بعد جیسے ہی آپ بٹن پریس کریں گی تو امیڈیٹلی جو نزدیک ہمارے فرسٹ رسپونڈرز ان تک اطلاع پہنچ جائے گی, وہ آپ تک پہنچ جائے گی. خاموش نہ رہیں, وسل بلو کریں, وسل بلوئنگ کریں. جو لوگ وسل بلوئنگ کر سکتے ہیں وہ وسل بلوئنگ کریں, اور جو جسے کہتے ہیں کہ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں وہ مانیٹرنگ کریں. تو سوسائٹی ایز اے ہول اپنا پورا رول ادا کرے, اور کرائم اگر ہو گیا کسی کے ساتھ تو بتائیں کرائم ہو گیا, یا ایسے ہی مرض ہو جائے بتائیں نا, وہ اس کو اگر وہ کنٹیجیس ہے تو کسی اور کو لگ جائے گا, ورنہ خود تو مرتا ہے. تو اسی طرح کرائم کے اوپر آپ بات چیت کریں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب سے آپ نے آپ کے خیال میں لاہور کا چارج کیا, اس کے بعد سے آپ کے اپنے خیال میں فرق آیا ہے لاہور کی سیکیورٹی میں؟ بالکل ہے, بالکل. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, میں نے یہ پہلے بھی کسی انٹرویو میں مثال دی ہے. کہانی ہے یہ بڑی کلاسیفائڈ سوسائٹی ہے, آج سے نہیں صدیوں سے, برے صغیر کی, پاک و ہند کی, سب کانٹیننٹ سے کلاسیفائڈ سوسائٹی. پہلے ظاہر ہندوز تھے تو وہ 4 کلاسز تھی, پھر ہم آئے تو ہم میں بھی کئی طرح کی کلاسیں, ذات, برادری, بہت کچھ پیدا ہو گیا. اب آج کل یہ پولرائزڈ سوسائٹی ہے, یہ کلاسیفائڈ بھی ہے, یہ پولرائزڈ بھی ہے. اس کی آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, ایک تو میں کہتا ہوں میٹیریلزم بہت زیادہ بڑھ گیا, اس نے پولرائز کر دیا ہے. ایک ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور ہماری انوالومنٹ بہت بڑھ گئی ہے. ہر آدمی پولیٹیسائزڈ ہے, جس سے آپ بات کریں گے کوئی ایک لیڈر کا دیوانہ نکلے گا, کوئی دوسرے لیڈر کا دیوانہ دینے گا. تو اس طرح کی سوسائٹی کے اندر یہاں پہ رہ کے کام کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے. مگر اس میں جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اپولیٹیکل رکھا ہے. آپ دو کہ مجھے میرے پر لیبل لگائے جا رہے ہیں کہ یہ پولیٹیسائزڈ ہے, یہ کچھ ہے, لگاتے رہیں. میں نے اس کو کلاسیفیکیشن میں کیا ہے. جو ٹاپ کلاس ہے نا, اوپر 1-2%,
وہ کسی نہ کسی اسٹرانگ پاور کوریڈور کا حصہ ہے، لہذا اس کا کوئی کام نہیں رکتا کبھی بھی، صرف آپ کو اس کلاس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے جو نچلی کلاس ہے وہ تھوڑی بڑی ہے، اس کے پاس بھی مٹیریل ریسورسز اتنے ہیں کہ وہ اگر اس کو ایز اے رائٹ نہیں ملتا تو دے کین بائی اٹ۔ آخری ایشو ہے وہ 60% 70% کا، جن کو بلو دی پاورٹی لائن کہتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے پولیٹیکل پارٹیاں اس کی بات کرتی ہیں، تو بنیادی طور پر ایشو ان کا ہے کہ وہ آتے ہیں، ان کی کوئی بات سنتا نہیں، اور ہمیں بھی یہ عادت پڑی ہوئی تھی، ہم بھی نہیں سنتے تھے۔ نتیجہ آئی میڈ اکاؤنٹیبل پولیس فرسٹ۔ سو جو آپ نے کبھی سنا ہوگا عمر شیخ فارمولا کے نام کی ایک چیز مارکیٹ میں میڈیا میں ٹریول کرتی ہے، وہ صرف ایک ہے، پولیسنگ آف پولیس۔ آئی میڈ مائی پولیس اکاؤنٹیبل، اور میں خود بھی اکاؤنٹیبل ہوں ٹو مائی سینئرز جنہوں نے مجھے لگایا کہ کیا جو میرے پاس بندہ آ رہا ہے نیچے، میں اس کی بات سننے کا جب پابند ہوں، میں سن رہا ہوں، میں اس کا ایشو ریزالو کرنے کا، ڈائیگنوز کرنے کا پابند ہوں، میں کیا ڈائیگنوز کر رہا ہوں، اس کو ریزالو کرنے کا پابند ہوں، کیا ریزالو کر رہا ہوں کہ نہیں۔ تو بنیادی طور پر بائی ورچو آف مائی پولیس فارمولا میں نے تمام اپنے لوگوں کو اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی بنائی ہے، اور یہ کیا ہے کہ میں نے ان پہ کریمنل کیسز درج کیے، ان کو بیہائنڈ دا بارز کیا ہے۔ یہ لاہور کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، اور یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے میرا، مگر یہ احساس ہے۔ اسی طرح جیسے ایک باپ، 3 بیٹے اچھے ہوتے ہیں، ایک بیٹا خراب ہوتا ہے، تو باپ اس کو مارتا ہے، تو باپ کے مارنے کا مطلب بیٹے کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ تو پنجاب پولیس پہ جہاں سختی کر رہے ہیں آپ، وہاں پہ فیسلٹیز کا فقدان تو نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو میں نے ریسورسز کی بات کر دی، سوال یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت کے پاس ہے، دیکھیں ہمیں بڑا ریشنلی سوچنا چاہیے۔ میں اب آج یہ کہوں کہ میرے پاس 10 گاڑیاں ہوں، میرے پاس ڈرونز ہوں، میرے پاس ہیلی کاپٹرز ہوں، نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا میں اربن پولیسنگ اسی طرح ہو رہی ہے۔ آپ لنڈن پولیس دیکھیں، نیو یارک دیکھیں، لاس اینجلس دیکھیں، کہ ایون آپ ملیشیا کوالالمپور کی پولیس دیکھیں تو ہے، تو ان کے پاس ریسورسز ہیں نا، ریسورسز ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اگر ایک غریب آدمی ہوں اور میں اپنے بچوں 6 کو وہ فیسلٹیز نہیں دے سکتا کہ جو کوئی اور بڑا امیر آدمی دے سکتا ہے، تو کیا میرے بچے میرے خلاف بغاوت کر دیں کہ یا وہ سٹرگل کریں کہ میں، ہمارے پہ اگر یہ وقت آیا ہے، ہم اس ٹائم فریم میں، اس سوسائٹی میں، اس فیملی میں ہم نے جنم لیا ہے جہاں میرے باپ کی انکم ایک لیمیٹڈ انکم ہے، تو میں نے اپنا جوڑا سال میں 1 لینا ہے، میں نے جوتی 1 لینی ہے، کہ یا وہ میرے گلے پڑ جائے یا ہمسایوں کے گلے پڑ جائے، ان جوڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے۔ اسی طرح جو ریسورسز اسٹیٹ کے پاس ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایکویٹی بھی ہمیں دیے ہیں، اور ہم ان کو فردر بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ اور ایمرجنسی ریسورسز ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں۔ دیکھیں طاقت ہے پولیس کے پاس، مگر اگر وہ فیسلٹیز اس شخص انڈیویجول فرد کے پاس نہیں ہے تو اس کی طاقت کسی اور طرح سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہو سکتی۔ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے، تو پھر اس لیے باپ کا جوتا ہوتا ہے نا، باپ کا جوتا کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے۔ میرا ایک سوال تھا کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جہاں اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ کرتے ہیں تو لوگ اس میں ریٹیلیشن میں بھی کام نہیں کرتے یا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا گروپنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ایسے ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں ساری زندگی اسی طرح پولیسنگ کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی پولیسنگ پرائم منسٹر کی کانسٹیچوئنسی سے بطور ایس پی شروع کی تھی، اور میں 2 سال رہا تھا اس کانسٹیچوئنسی میں۔ اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر نے مجھے اے ایس پی کے طور پر برداشت کیا ہوا تھا، اور یہی کچھ کرتا تھا جو یہاں آج کر رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں کر رہا۔ میرا انالیسز یہ ہے کہ کہیں بھی پولیس فورس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ باہر سے بڑا برا نظر آ رہا ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، لیکن کرنے والے لیس دین 1% ہے۔
اب آپ کو پتا ہے لاہور کی پولیس کتنی؟ 35,000 پولیس. ٹھیک, 1% کتنا بنتا ہے؟ 350. میں نے کتنے خلاف ایکشن لیا ہے؟ 16 کے خلاف. کتنے بندوں کے خلاف؟ 16. ریوارڈ کتنے کو دیا ہے؟ کوئی 40 بندوں کو ریوارڈ دے چکا ہوں, ڈبل. ٹھیک, لیکن یہ میسج تیز ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بڑی ہو رہی ہے. وجہ کہ ایز اے ہول جو پرسپشن تھی سوسائٹی کی, وہ سامنے کون لوگ تھے جو مس ڈیڈز کر رہے تھے. اب وہ جب پکڑے جا رہے ہیں تو سب کو لگ رہا ہے بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اس کا مطلب میجورٹی ٹھیک تھی, پرسپشن غلط تھی, تو ان کو ریوارڈ مل رہے. میں نے ایک ایس آئی صاحب کو بلایا ایک انویسٹیگیشن میں, کوئی ان کے خلاف کمپلینٹ تھی. جب اس نے آ کے مجھے پورا ایکسپلین کیا کہ سر میں نے تو یہ کیا اور یہ کر رہا ہوں, اس دوران اس بندے کو یہ تکلیف پہنچی ہے جو آپ کے پاس آیا ہے, لیکن اصل میں اس تکلیف کے پیچھے بات یہ ہے. تو میں نے اس خاتون کو پیار بھی کیا, اس کا بیٹا بچی آئی ہوئی تھی, میں نے اس کو میں کہا میری بہن تو گھر جا کے بیٹھ جا, تیرا شوہر گرفتار ہے, ڈائریکٹ کرائم میں انوالو نہیں ہے, انڈائریکٹلی ہے, تو اس کو کوئی بڑی سزا نہیں ملے گی, اتنی ملے گی جس نے کہا, کیونکہ اس کی پرسپشن یہ تھی کہ پولیس لے گئی, سزا بھی دے گی, پیسے بھی چھین لے گی یا کچھ اور کرے گی. تو اس کو میں نے یقین کر دلوایا کہ تو میری بہن ہے, تو گھر جا کے بیٹھ, تیرا خاوند سے ہم یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ تعاون کرے گا, ہم نے ان چوروں کو پکڑنا ہے, سزا ان کو دینی ہے, ریکوریاں ان سے کرنی ہے, اس کو تیرے پاس گھر بھیج دے. ایف آئی آر جب کوئی کروانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے, پولیس اس کی مدد کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور کیا انفلوئنشل فورسز فرام ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی ایسی ہوتی ہیں جو تفتیش کو بائس کر دیتی ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارے ہاں راشن ڈپو ہوا کرتا تھا کبھی, جی یاد؟ جی, بھٹو صاحب کے ایرا میں. جی جی جی. اور وہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو شوگر اور آٹا ٹائم پہ مل جائے, اور ہر بندے کو اتنا ملے جتنی اس کی فیملی سائز ہے. ایسے تو راشن کارڈ ہی نہیں بنتا تھا, اس کے لیے آپ کو انفلوئنس چاہیے تھا یا پیسہ چاہیے تھا. اس کے بعد جو راشن کارڈ ڈپو ہولڈر ہوا کرتے تھے وہ بھی وہ لوگ ہوتے تھے جو انفلوئنشل اور پولیٹیکلی کسی قابل ہوتے تھے, ان کو ملتا تھا. پھر جب ہفتے بعد آپ کی باری آتی تھی تو اس باری میں بھی آپ کی باری تب آتی تھی جب آپ کے پاس کوئی سفارش ہوتی تھی. تو سوسائٹی کے اندر اگر کھانے کی چیز جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور جو انسٹیٹیوشن اور سوسائٹی اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس میں اتنے بیریئرز ہیں, تو ایف آئی آر میں کیوں نہ ہوں گے؟ ہیں آپ جو ہے لیڈ بیک پولیس آفیسر ہیں یا دبنگ پولیس آفیسر ہیں, آپ سوسائٹی کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو سٹیٹس کو ہے اس کو ہی مینٹین کر کے اپنی سروس کی میعاد اور اپنے جو پورٹ فولیو اس کو بچا کے آرام سے نکلنا چاہتے ہیں؟ لیکن اس کا فیصلہ تو لاہور کرے گا 6 ماہ بعد, 3 سے 6 ماہ کے اندر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم نے بہت سارے میں بار بار آپ کو ڈاکٹر کا کمپیریزن اسی لیے دے رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ کا فیلڈ ہے, آپ اس چیز کو آسانی سے سمجھتی ہیں. تو خانپور میں, خانپور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے, تو ڈاکٹر راضی صاحب ہوا کرتے تھے جن کے نام پہ آج وہ راضی چوک ہے, ان کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے در پہ جانے والا کوئی مریض بغیر دوائی کے نہیں نکلتا تھا. اس کے پاس پیسے ہوتے تھے, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اس کی کیا مسئلہ تھا, ڈاکٹر صاحب نے اس کو میڈیسن دے دی, ٹھیک, لہذا حالات بھی جاتا تھا. لیکن وقت بدلتا گیا تو ایسے ڈاکٹرز بھی آئے کہ جن کے کلینک کے اندر جاتے ہوئے لوگوں کو خوف آتا تھا خانپور میں کہ اس نے میرے کپڑے بھی اتار لینے ہیں. تو شہر وہی ہے, دونوں ڈاکٹر تھے, امپریشن دونوں کا ڈیفرنٹ ہے اور پبلک کے ایکسپیرینس پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں یہ فیصلہ لاہور کرے گا,
اور یقیناً ابھی 2 ماہ مجھے ہو گئے، کچھ فیصلہ ہو چکا ہے، مزید ہو گیا ہے. اب میں نے اعجاز ہاشمی صاحب ہیں گیلپ سروے کے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے لاسٹ ویک کہ میں نے کہا جی آپ ایک گیلپ سروے کروائیں. میں 2 سپٹمبر کو میں نے چارج لیا لاہور کا، تو میں نے انہیں کہا کہ جی پری جو میرا فیز ہے اس کے 3 ماہ کا کرا لیں، کیا امپریشن، یا اگر آپ کے پاس کوئی سٹاک پہ آلریڈی وہ کوئی اوپینینز موجود ہوں تو اس کو سروے کی شکل دینے، اور میرے 3 ماہ کے بعد کا بھی کرائیں. اور اس کے بعد مجھے انکریجمنٹ ملے کہ جہاں جہاں میں نے کام کیا ہے کیا میں نے ٹھیک کیا اور لوگوں نے اس کو پرسیو کر لیا ہے ایسے. اور دوسری بات کہ وہ کون کون سے ایریا ہیں جہاں پہ لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ میں ڈیفیشنٹ ہوں اور مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اپنے منہ سے تو کچھ نہیں کہوں گا، یہ وقت اور لاہور کے لوگ فیصلہ کریں. سر لاہور کے اس وقت اگر ہم بات کریں تو زیادہ کامن کرائم اس وقت کیا ہے؟ اسٹریٹ کرائم سب سے بڑا کرائم ہے اسٹریٹ. میرا بیٹا، میں گیا ہوں CIA سینٹر میں، وہاں پہ میں نے بچے دیکھے ہیں 18 سال سے 28 سال تک کے بچے بیٹھے ہوئے. میں نے ان کو کہا، میں کہ تسی جمے ہو گئے تو تھوڑے ماں پیو مٹھائیاں نہ وڈیاں ہونگیاں، تھوڑیاں بھیناں نے اور تھوڑیاں ماواں نے منتا نہیں منیاں ہونیاں تھوڑے تے، جب منتے منیاں ہونیاں. تو یہ بدقسمتی دیکھو میرا بیٹا، تمہاری ابھی عمر ہے 22-24 سال، اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے ابھی 30 سال اور کرائم کرنا ہے جب تک بوڑھے نہ ہو جاؤ گے. تو میں نے عثمان دار صاحب آئے تھے تو میں نے ان کو ایک تجویز دی تھی کہ خدا کا نام مانے ینگسٹ لاٹ کو 18 سے 28 سال کی کرمنل لاٹ کو بچا لیں. انہوں نے کرائم کیا ہے، کسی کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، سب لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، کوئی غربت میں ہے، کوئی پڑھ نہیں سکا، کوئی بھی ایشو ہوں گے. ان کو آپ لون دیں، 10-10 لاکھ روپیہ بزنس لون دیں. کتنے بچے ہوں گے لاہور پاکستان سارے میں؟ 1000 بچہ ہوگا، 2000 ہوگا، 2 ارب دے دیں، 3 ارب دے دیں، 5 ارب دے دیں. 2 یار چانس لو، اس میں سے 50% ٹھیک ہو جائیں، 500 بچے ٹھیک ہو گئے، 500 گھر بچ گئے. 500 بچوں نے اگلے 30 سال کرائم نہیں کرنا. یہ پالیسیز دیں. سر آپ کی کیا پیراڈائم ہے کہ ڈنڈا پیر وگڑیاں تگڑیاں دا، یا ہم ایجوکیشن سے اور بتا کے ٹریننگ سے ریفارم کر سکتے ہیں کرمنلز کو؟ نہیں، ریفارم کر سکتے. میں اس سکول آف تھاٹ سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ کرمنل خاص طور پہ جو زیادہ بگڑے نہیں ہیں، 1 اور 2 جو ینگ ہیں، ان کو ہم بچا سکتے ہیں. ہمارے آپ جیسے انسٹیٹیوشنز، آپ جائیں، آپ کو جیلوں میں جانا چاہیے، آپ کو ان بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. آپ جو پولیس کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلا حق ان کا ہے. وہ وہ اصل میں کہانی یہ ہے کہ ان کی بیماری سٹیج 2 پہ پہنچ گئی ہے، 3 پہ پہنچ گئی ہے. بیسیکلی تو سائیکالوجی کی بات ہو رہی ہے نا، تو سائیکالوجی کی جو سٹیج 2-3 کی بیماری ہے اس کی وجہ سے وہ کرائم میں چلے گئے ہیں نا. جو باہر بیٹھا ہے وہ ابھی سائیکالوجی کی فرسٹ سٹیج پہ ہے یا پری سٹیج پہ ہے، تو پہلے ان کو بچانے کی ضرورت ہے، بچ سکتے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بگڑے بچے ہم اپنی پوری زندگی کے دوران، اپنی ایڈلٹہڈ میں، بچپن میں، آگے کہ لوگ ٹھیک ہوئے، ماں باپ نے ٹھیک کر دیا، جگہ سے نکال کے کسی اور جگہ بھیج دیا، جب وہ ہمارے پاس سوشل ریفارمز کے طریقہ کار ہیں تو بچے ٹھیک ہوئے، اچھے اسٹوڈنٹ ثابت ہوئے، اچھے کیریئر لوگوں نے اپنائے ہیں. جس کا مطلب ہے ریفارمیشن ہے. اور شاید مذہب بھی اس لیے کہ مذہب جب آیا تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں صرف غریبوں کے لیے آیا ہوں یا میں صرف بچوں کے لیے آیا ہوں. اس مذہب نے تو بڑے بڑے لوگوں کو چورانوں تو کتب بنائے، پھانسی لگ دے بری کرائیں، یہ اسی طرح ہے کہ لوگ چوروں سے بھی کتب بنے ہیں. اس کا مطلب ہے ریفارمیشن موجود ہے. ہاں، سزا اس لیے ضروری ہے، سزا کا کمپوننٹ ڈیٹرنس کے لیے، تاکہ باقی اس سے ڈیزسٹ رہے، بعض و ممنوع رہے. بس. تو پولیس فورس جو ہے
اس کو ماڈلنگ سے بہتر ہوگی, یعنی کہ جو ہائی اپس ہیں وہ ان کے ماڈل بنیں گے تو لوور جتنے بھی رینکس اینڈ فائلز ہیں وہ بہتر بنیں گے, یا بائی فورس ہم ان کو صحیح کر لیں نیچے والوں کو؟ تو ماڈلنگ دونوں چیزیں, لیکن ماڈلنگ سے میرے ماڈل ہیں, میرے پولیس آفیسرز ہیں بڑے بڑے بہترین آفیسر, ذوالفقار چیمہ صاحب ہمارے رہے ہیں, کمال افسر رہے ہیں, اے ڈی خواجہ صاحب سندھ سے ہیں, سردار مجید صاحب ہیں, کرائم کے حوالے سے ہمارے اپنا جو یہ تھے ابھی کے پی کے سے آئے تھے, آئی جی کے پی کے جو تھے درانی صاحب, ناصر درانی صاحب, یہ ہمارے ماڈل تھے نا. ہم ان کو دیکھتے تھے, ہم ان کی رسپیکٹ دیکھتے تھے, ہم ان کا پروفیشنلزم دیکھتے تھے, ہمیں لگتا تھا کہ یہ وہ ہے ماڈل, مجھے ایسے بننا ہے. یعنی سب کچھ بننے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم نے ایسا بننا ہے. تو اس کا مطلب ہے ماڈلنگ اور انسپریشن کا رول زیادہ ہے. ہاں جو برے ہیں ان کو ڈیٹرنس کے لیے دے, ان کو بھی مقصد یہ ہے کہ اس کو لیبلنگ نہ کریں. میں لیبلنگ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ گندا ہے, مجھے پتا ہے یہ میرے سارے بچے اچھے ہو سکتے ہیں, میرے بچے ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, تو میں اپنے بیٹے کو سزا اس کو تکلیف جسمانی دینے کے لیے نہیں, اس کو مستقل بگاڑ کے لیے نہیں, اس کی اصلاح کے لیے دیتا ہوں کہ وہ اپنا بھی نام روشن کرے اور میری بھی محلے میں عزت رکھے. معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ اپنا فعال رول پلے کر رہے ہیں, مگر جب یہ آپ پولیس کو اتنا ٹائم دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے بہترین لمحات اس کو دے دیتے ہیں, تو فیملی کے لیے کیا بچا کے لے جاتے ہیں؟ فیملی ٹھیک ہے, ان کو بھی ٹھیک رکھا. بچے جب چھوٹے تھے ان کو پتا ہے باپ کی نگاہ ادھر تو تھوڑا مارنا پڑتا ہے, انہوں نے میں ایسے دیکھتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے پیو کی پیاندہ ہے. تو اس لیے دونوں بیٹے اچھی جگہ پہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے, بڑی محنت کی ہے انہوں نے اور مقام کمایا ہے انہوں نے. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ شیخ عمر کے سائے کے نیچے نہ کھڑا ہونا, کیونکہ یہ وہ بڑا درخت ہے جو تمہیں اگنے نہیں دے گا, تم نکل میرے سے باہر نکل جاؤ. تو انہوں نے باہر نکل کے, بڑا بیٹی ہے بختاور ماشاءاللہ, ابھی اس نے BSIR کیا ہے, وہ اسپائر کر رہی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے, کچھ CSS کبھی سوچتی ہے, کبھی کوئی اور, تو انشاءاللہ کرے گی. تو آپ کو جو آج تک کی پولیس کیریئر کی سب سے مشکل اسائنمنٹ کوئی شہر, اب تو لاہور کا چارج ہے, تو اس کے علاوہ کون سے شہر کوئی سب سے؟ میں نے اچھے کی ہیں, میں نے جیکب آباد کی اسائنمنٹ کی ہے, نواب شاہ کی ہے, لاڑکانہ کی ہے. سب سے زیادہ مشکل میرا خیال ہے کہ حیدرآباد تھا. حیدرآباد مشکل تھا چونکہ 90s کا ٹائم تھا, ہائیلی پولیٹیسائزڈ, ہائیلی چارجڈ نوکری تھی, اور میں وہاں پہ SPCT تھا حیدرآباد میں, تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے مشکل دور تھا. باقی لاہور مشکل نہیں ہے. آپ کو جو اپنا کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں سٹریس یا رکاوٹ پولیٹیکل سائڈ سے زیادہ آتی ہے یا میڈیا کی سائڈ سے آتی ہے یا عوام کی سائڈ سے آتی ہے؟ ہو از یور اسٹرینتھ اینڈ ہو گوز اگینسٹ یو؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, میں اس چیز کا میں چاہتا ہوں کہ پبلک کو بھی پتہ لگے. 29 سال کی نوکری میں سب سے زیادہ جو رکاوٹ آئی ہے وہ پولیٹیکل آئی ہے, مگر ان 2 سالوں میں جتنی پولیٹیکل کمٹمنٹ میں نے موجودہ گورنمنٹ کی دیکھی ہے, اور اس کا مینیفیسٹیشن ہے کہ شیخ عمر آج سے CPO لاہور ہے, یہ اس کی مینیفیسٹیشن. تو قطعی طور پہ میری سب سے بڑی اسٹرینتھ اس وقت پولیٹیکل ہے. آپ حیران ہو گے, لوگ نہیں مانتے, میں کہتا ہوں میری بات مانتے ہی نہیں, کیونکہ ایکسپیرینس ہی بہت ڈیفرنٹ ہے نا. آج جہاں میں بیٹھا ہوں اور جس بولڈ طریقے سے میں ڈیسیشن میکنگ کر رہا ہوں, میرے ڈیسیشن میکنگ کے اوپر سب سے بڑی سٹرینتھ پولیٹیکل 1 اینڈ 2 پروفیشنل, کہ میرے جو IG صاحب ہیں, انسپیکٹر جنرل پولیس, ہی از آل وتھ می. اور اسی طرح جو میرے نیچے میرے SPs ہیں, ڈویژنل SPs ہیں, میرے DIGs ہیں, اور جو میری ٹیم ہے وہ گریجولی میرے ساتھ آتی جا رہی ہے. اچھا, میں یہ کہوں گا گریجولی, چونکہ میں نووارد ہوں لاہور میں,
اور یہ ایکسپیرینس جو میں پولیسنگ کو دے رہا ہوں یہ بھی اس کے عادی نہیں تھے، تو اس وجہ سے ہاں یہ بتائیے گا عمر شیخ صاحب کہ اوائل عمری میں آپ نے فرمایا کہ خانپور رہنگر خان سے تعلق ہے، تو وہ ایز اے چائلڈ یور فیملی یور ایسپریشنز کن چیزوں میں دل لگتا تھا، تھوڑا اس کے متعلق بتائیے۔ چھوٹا سا شہر، ماں باپ کے زیر اثر زندگی، کوئی گلیاں محلوں میں گلی ڈنڈا کھیلنا، کنچے کھیلنا، کیا کہتے ہیں ستربی بال کے ساتھ کھیلنا، تو 70s میں 76 میں ٹی وی آ گیا، اس سے پہلے نشریات بھی آتی تھی، پوسٹر لگا جمال الدین والی مختوم احمد محمود صاحب کا جہاں گھر ہے تو وہاں پوسٹر لگا، ایک لگا سائیوال میں، پہلے لاہور کی نشریات ہوتی تھی، پہلے پھر سائیوال لگا، پھر ملتان شجاباد لگا، پھر جمال الدین والی لگا تو ہمارے طرف بھی نشریات آ گئی۔ بلاک اینڈ سارے محلے میں ایک ہوتا تھا، سارے شہر میں 3-4 تھے، تو ہم جا کے وہی، یہ وہ ٹائم تھا جب انڈین ٹیم آئی بشنت سنگھ بیدی کی قیادت میں 77، تو اس کے بعد ہم پورا پاکستان کرکٹر بن گیا، کیونکہ وہ میچ ہم نے جیتے اور وہ میچ لاہور ٹیسٹ بھی جیتا، کیا بات تھی، اور وہ میچ کراچی کا بھی ہم نے آخری دن جیتا کلوزنگ مینڈیٹری اوورز میں، جس میں عمران خان نے 19 رنز بنائے، اور جس دن سے عمران خان صاحب پاکستان قوم کے ہیرو بنے، یوں سمجھ، تو اس کے بعد پھر ہم نے کرکٹ کھیلی، پھر کرکٹ ٹیم کپتان، پھر میں نے انڈر-19 بھی کھیلی ہے، پنجاب یونیورسٹی کیمپ بھی کھیلا ہے، تو اس طرح کر کے زندگی وہاں پہ گزری، باقی وہی اسی طرح آئے گئے 3 بجے تک سکول، اس کے بعد کتابیں اٹھائی، ٹیوشن سینٹرز، سائنس کی ٹیوشنیں پڑھنے ہیں، پھر ایف ایس سی کی ٹیوشنیں پڑھنے ہیں، پھر بی ایس سی کی پڑھنے ہیں، تو ایک نارمل مڈل کلاس فیملی کا جیسے بندہ ہوتا ہے تو اسی طرح کے ہم لوگ تھے۔ آپ کے بھی کرکٹ کے ہیرو کپتان آپ کے بھی عمران خان ہیں؟ یقیناً وہ تو ایک بال مجھے یاد ہے نا کہ پاکستان چیز کر رہا تھا اور ایوریج بڑھ گئی، اور 2020 کا زمانہ تو نہیں تھا، وہاں پہ تو 6 رنز کی ایوریج بہت بڑی ایوریج ہوتی تھی، تو اس نے خان صاحب آئے اور خان صاحب نے 2 چھکے 2 چوکے غالباً تھے، 6-6 12 4 16، پھر ایک دکی، پھر ایک سنگل، 19 رنز بنے تھے، جس سے میچ الٹ گیا، تو پورے پاکستان کا ہیرو عمران خان تھا، ساتھ ان کے جاوید میاں کھڑے تھے، تو یہی ہیرو تھے۔ البتہ میری تھوڑی سی اسپیشلائزیشن تھی، میں وکٹ کیپر تھا، تو میں وسیم باری کو ان ایڈیشن پسند کرتا تھا، وسیم باری بڑی ڈائیویں شائیویں لگاتے ہیں، بڑے لگاتے تھے، کمال۔ اچھا تو آپ جب اپنی اننگز پولیس میں کھیلتے ہیں تو آپ دکیاں زیادہ کرتے ہیں، چوکے زیادہ لگاتے ہیں؟ میں چھکا مارتا ہوں، مس شاٹ لگے تو چوکا لگ جاتا ہے، ورنہ میری کوشش ہوتی ہے ہر گیند پہ چھکا لگے، جو بھی ہو۔ کرمنلز کو آپ زیادہ تر لاہور شہر میں دیکھتے ہیں، تو آپ کا کیا آبزرویشن ہے اس میں نشے کی وجہ سے اس کام کی طرف کتنے زیادہ لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھتا ہے؟ بیٹا یہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں چیزیں، بیسیکلی دیکھو نا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح رکھا ہے، جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں اور ٹریننگ صحیح کی ہے، اور ہم نے ٹاٹ والے اسکولوں میں پڑھایا ہے، سرکاری اسکولوں میں پڑھایا ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو بچا کے رکھا ہے کہ وہ سائیکولوجیکل ڈپریشنز میں نہ جائیں، تو تندور پہ روٹی لگانے والا بچہ بھی فرسٹ آیا ہے میٹرک میں، بی اے میں۔ اس کا مطلب ہے ایشو فائنانس کا کم ہے، ملٹیپل ہے، ایک ایشو ہے لیکن ملٹیپل ہے۔ تو جب ایک بندہ ڈپریشن میں یا سائیکولوجیکلی ڈیٹریکٹ ہوتا ہے نا، پھر وہ منشیات کی طرف بھی جاتا ہے اور کرائم کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو میرے حساب میں ریزن سے زیادہ یہ کمپلیمنٹری، جو منشیات میں چلا گیا وہ ایک ایسی صحبت میں چلا گیا نا کہ جس میں کوئی کرائم کر رہا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا، اس کو پیسے چاہیے، ایکسٹرا منی چاہیے، وہ ایک ایسا جرم کر رہا ہے جو اس نے باپ بھائی استاد رشتہ داروں سے چھپ کے کرنا ہے، تو اس کو چھپنے والی جگہ چاہیے، وہ چھپنے والی جگہ کو عام آدمی تو نہیں دے گا، اگین وہ کرمنل ہوگا۔ تو وہ اسی طریقے سے یہ اس کی وجہ سے انہیبیشنز اتنے لو ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ وہ کوئی بھی کرائم کرنے سے پہلے سوچ۔ آپ کو مثال دیکھو نا، اب ایک آئس ہے
اور ایک چھوٹے نشے ہیں. ہاں ہماری سوسائٹی میں عام ہے کہ جی ہماری ٹاپ بچے بچیاں آئس اور اس طرح کے کام کرتی ہیں, لیکن وہ کرائم تو نہیں کرتے. پھر کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے پاس باقی چیزیں موجود ہیں. انہیں آئس بھی خریدنی ہے تو موجود ہے, انہوں نے پارٹی بھی کرنی ہے تو موجود ہے, انہیں گاڑیاں بھی, رات کو شوفر لے جائیں گے, سوئے ہوں کو نشے میں ڈوبے ہوں کو بھی گھر لے آئیں گے, ماں باپ بھی چھپا کے رکھیں گے. ڈاکٹر صداقت صاحب کے پاس آتے ہیں اگلے دن کہ نہیں آتے؟ آتے. آپ کے پاس بڑے کیسز ہیں, مجھے پتہ ہے. سر لاسٹ کوشچن میں کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صداقت علی کی سربراہی میں ولنگ ویز ریہیبلیٹیشن فار ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا کام کر رہا ہے اور سائیکولوجیکل جو ایلمنٹس ہیں, پرابلمز ہیں, ان کی تھیراپی میں رول پلے کر رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سوسائٹی میں جو ڈرگز کا استعمال ہے وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو, معاشرے کو, ایلیٹ کلاس کو, جو ڈاؤن ٹروڈن ہے ان کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے, اور کیسے ہم سائیکولوجیکل بیٹرمنٹ آف سوسائٹی کر سکتے ہیں سو دیٹ دا کرمنل پارٹ آف آر سوسائٹی ریڈیوسز؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ڈرگس کا مطلب ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ بیسیکلی پیشنٹ ہے. نمبر 1 تو اس کا سٹیٹس ہی چینج ہو گیا, وہ ایک نارمل انسان نہیں ہے, وہ ایک پیشنٹ ہے. تو جیسے ایک پیشنٹ کی ٹیکنگ کیئر ضروری ہے, ایگزیکٹلی اس کی بھی ضروری ہے. اس میں اس کی کاؤنسلنگ بھی ہے, اس کی سائیکولوجیکل اس کو پش کرنے کا, اس کو انسپائر بھی کرنے کا, اس کو بہت ساری چیزوں سے آپ نے منع کرنا ہے, اس کو سوشل اس گروپ سے نکالنا ہے, اس کے ساتھ ہونا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ایونچولی جیسے جیسے انٹینسٹی آف ڈیزیز بڑھتی جاتی ہے وہی اس کے اوپر ہوگی, اور اسی طرح وہ کرائم بھی کرے گا, وہ چیزیں بھی کر رہا ہے. لیکن نارملی میں آپ کو بتاؤں, خاص طور پہ جو ہمارا اسٹریٹ کرائم ہے, یہ کرائم ہے یہ کوئی بہت زیادہ ایڈکٹڈ بچے نہیں کر رہے ہیں. ایڈکٹڈ بچے گھروں میں چوریاں کر رہے ہیں, کوئی لوہا اتار کے لے گیا, کوئی ڈھکنا اتار کے لے گیا, اس طرح کا کرائم زیادہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہ جو بچے ہیں نا, جو اسٹریٹ کرائم میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ینگ ہے, بڑے ینگ, انرجیٹک, جو موٹر سائیکلوں پہ کرتب دکھا سکتے ہیں, اور وہ وہی کرتب کرائم کے لیے دکھا رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی ان کے ایشوز سوشل اور سوشیو سائیکولوجیکل ہیں. لاہور کا سب سے جو سیف علاقہ ہے وہ کون سا کنسیڈر ہوتا ہے, جو سب سے ڈینجرس علاقہ ہے وہ کون سا؟ امیروں کے علاقے سیف ہوتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. امیروں کے علاقے صاف ہوتے ہیں, امیروں کے علاقے بہترین انفراسٹرکچر کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح امیروں کے علاقے کرائم کم ہے, غریب علاقے زیادہ ہے. محمد عمر شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ. سی سی پی لاہور, آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا. کھلی دلی بات کرتے ہیں, حق سچ کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سروس میں اور اونچا مقام دے اور آپ خدمت کر سکیں پاکستانیوں کی. بہت شکریہ.